ایک اور جگہ بتائی اللہ تعالیٰ کہاں خرچ کرنا مال. صدقات کے مستحق وہ غریب بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، علم بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں واضح کر دیا ایسے لوگوں پر خرچ کرو. نادان لوگ ان کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں نہیں جاننے والے ان کو دیکھ کر سمجھتے ارے انہیں تو مالدار ہوں گے. چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ لوگوں سے بار بار پوچھتے نہیں پھرتے. جیسے فقیر بھکاری لوگ جیسے مانگتے بار بار، یہ لوگ مانگتے ہوئے نہیں پھرتے لوگ، لیکن ان کے چہرے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. یہ روک دیے گئے اللہ کے دین کے کام کے لیے. اب وہ دکان نہیں چلا سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کاروبار کریں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات، آج کے حالات بھی دیکھو اور اس آیت پر بھی غور کرو. جو دنیاوی کام میں لگ گیا، جو کاروبار شروع کر لیا، جو کاروبار کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک وہ محنت کرتا ہے، پیسے جماتا، ویسے آدمی سے چلو جی دین کا کام کریں گے، چلو جی ایک دن دے دو، کچھ دن میں سے کچھ حصہ دے دو، چلو علم سیکھو یا سکھاؤ، لوگوں کو اجتماع کرو، بیانات کرو، چلو تمہارے پاس ہے نا علم. وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ کاروبار میں جو لگا ہوتا ہے اس کو پورا ٹائم ادھر ہی دینا پڑتا. اچھا، جو علم سکھانے والا، دین کا کام کرنے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، دعوتی دین کا کام کرنے والا، اب اگر وہ پورا وقت ادھر نہیں لگائے گا، اگر وہ یہ سوچے، بہت سارے لوگ بولتے نہیں جی تم کیا کرنا، ادھر کاروبار بھی کرنا، ادھر دکان بھی چلانا اور ادھر دین کا کام بھی کرنا. کرو، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا تم کر کے دکھاؤ جی. بولنا بڑا آسان ہے، تم کر کے دکھاؤ نا. کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اسی لیے جو علماء ہے، چاہے وہ مدرسے چلانے والے ہو، چاہے وہ دعویٰ سینٹر چلانے والے ہو، دائی ہو، جو بھی دعوت دین کا کام کرتا ہے، اس کے لیے پورا وقت جب تک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں نہیں لگتا، وہ اچھی طرح سے لوگوں کی خدمت، دعوت دین کا کام پوری طرح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں یہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. یہ لوگ دنیا کا کام نہیں کر سکتے اور یہ لوگ مانگتے بھی نہیں بار بار آپ سے. ان کے چہرے دیکھ کر آپ سمجھتے کہ وہ مالدار ہوں گے، لیکن نہیں، آپ ان کی حالت دیکھ کر آپ ان کے لیے خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے. اللہ کے لیے غور کرنا اس آیت میں. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو بہرحال ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. ہم لوگ اصل میں ہمارے ماحول میں یہ جو مسجدوں کی امام ہو یا مسجدوں میں مؤذن ہو یا مدرسے چلانے والے، دیکھیے ہر ایک کی حالت ایسی ہی نہیں ہوتی، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ حالتیں ہیں. لیکن خاص طور سے مسجدوں کے امام اور مؤذن اور دائی، خاص طور سے جو کہ پورا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگا دیتے ہیں، آج ان کو کیسی ایک تو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا. اگر کوئی مسجد کا امام، ہمارے پاس بھی آج ہر جگہ، کیونکہ ہم حالات دیکھتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا صاحب، ایک 12,000 روپے ہماری تنخواہ دے دو، تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں. ارے اللہ سے ڈرو، اللہ کا کام کر رہے، مسجد میں نماز پڑھا رہے، کر رہے کیا کام جی تم؟ صبح شام کیا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے کو 10,000 ہونا، لے لو 7,000 6,000 8,000. کیا وہی 6-7 ہزار 8-10 ہزار میں ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا. وہی مسجد کا جو ذمہ دار ہوتا وہ یہ نہیں سوچتا، صرف یہ بولتا ہے کہ ان کو 10,000 کی ضرورت ہے، ان کو 12,000 کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے لیے غور کرنا، ان لوگوں کو خرچ کرو. اسی لیے آج کوئی عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ پہلے سے ہی معلوم، ارے وہ عالم بنا تو کیا ہوگا بھائی، مسجد کا امام بنے گا، 8-10 ہزار میں اس کی تنخواہ ملے گی، اس کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنا ہوگا. اس لیے ہم کو عالم نہیں بننا، ہم کو صرف
انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ سب دنیاوی کاموں میں لگ جاؤ، اچھی بات ہے، پڑھاؤ بھائی، منع نہیں ہے، لیکن اس مسلمانوں کے حالات معاشرے میں بھی، اور یہ جو کچھ بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں، آج اگر لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہی نہ ہو، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے والا ہی نہ ہو، تو پھر اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ جس کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہو وہی کل تمہارے گھر میں کسی کی میت ہوگی تو جنازہ پڑھانے والا وہی ہوگا۔ آج ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر جو کہ صرف دنیا 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 کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم اس کی ماں کی جنازے میں کون سی دعا پڑھنا ہے، باپ کی جنازے کی نماز کیسا پڑھنا ہے۔ اگر اماموں، مؤذنوں اور داعیوں اور دین کا کام کرنے والوں کی اگر اس مسلمان امت کے جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ اگر خیال کرتے، وہ لوگ اگر اچھی تنخواہ دیتے تو وہ بھی اس سے بہتر اچھا کام کرتے، دل لگا کے کام کرتے اور اچھی محنت کرتے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کا امام وہ کام نہیں کرتا دل لگا کے، جیسے بچوں کی تربیت کرنا، جیسے بچوں کی تعلیم دینا، جیسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، جیسے جمعہ کا خطبہ دینے سے لوگوں کے اندر ایمان بڑھے، اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اندر جذبہ آئے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا؟ ملتی اتنی تنخواہ، اب کیا کرنا بھائی، اس سے تو گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا میرا، اس لیے کیا کرتا، وہ چور راستے دیکھ لیتا، یا تو وہ کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم جاب دیکھ لیتا، یا نہیں تو لوگوں کو چوری چھپے تعویذ گنڈے بناتے ہوئے وہاں سے پیسے لیتا، یا نہیں تو صبح صبح لوگوں کو فضائل بتاتے ہوئے دکان کھولنے ساتھ ہی قرآن پڑھے تو تمہارے کو برکت آتی، اس لیے میں آ کے تمہارے دکان میں قرآن پڑھوں گا، مجھے مہینے میں اتنا دے دو، بلکہ وہاں پر جا کے قرآن پڑھتے ہوئے حلال نہیں ناجائز طریقوں سے بھی لوگوں کے پاس پیسے لے لیتا۔ ہوا کیا کرے گا، وہ مجبور ہے۔ مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، وہ غلط کام کر رہا، صحیح بات ہے، لیکن وہ کب دل لگا کے کام کرے گا جب اسے اس کے گھر کا ٹینشن نہ ہو۔ اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی خرچہ ہوتا ہے، ان کے بھی ہاسپٹل کے خرچے ہوتے ہیں، ان کے بھی کھانے پینے کپڑوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ ہم جو 10,000 12,000 ان لوگوں کو دیتے ہیں اس میں ان کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، یہ سوچ کر اگر ان کی ذمہ داری لے کر ان کے اوپر زیادہ خرچ کریں تو وہ بھی امت کے لیے ہی اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کر۔